اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف، جو کہ برج سرطان، اور آپ کو بیان کریں گے کہ 11 سے 20 فروری کا یہ عشرہ ان کا علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو 21 جون سے 22 جولائی کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج سرطان کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنے طریقے پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام ہے سے شروع ہوتا ہے تو وہ برج سرطان کے تحت آئیں گے۔ اس عشرے کے شروع کے ایام برج سرطان والوں کے مالی معاملات اور مالی صورتحال میں کچھ بہتری کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اوورال اس عشرے کے دوران برج سرطان والوں کو چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ لین دین کے دوران بہت زیادہ محتاط رہیں، کیونکہ آپ کے ساتھ فراڈ کرنے، آپ کے ساتھ بےمانی کرنے کی ہر ممکن کوششیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ برج سرطان والوں کو چاہیے کہ اس عشرے کے دوران کسی بھی شخص کو کوئی ادھار رقم مت دیں، کیونکہ وہ دی گئی رقم یا وہ اشیاء آپ کو واپس ملتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ اسی طرح اگر آپ نے کسی کو کوئی ادھار دے رکھا ہے تو اس عشرے کے دوران آپ واپسی کا مطالبہ کرتے بھی ہیں تو وہ شخص آپ کو رقم یا وہ اشیاء واپس دیتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اوورال اس عشرے کا وقت آپ کی اپنی مالی صورتحال اور مالی معاملات کے حوالے سے اتنی کوئی بہتر چیزوں کی نشاندہی نہیں کر رہا ہے، اس لیے آپ کو چاہیے کہ اپنے اخراجات کو قابو میں کرنے کی کوشش کریں، اور اس طرح سے لوگوں کو ادھار دینے کے بارے میں سوچنا آپ کے لیے اپنی پریشانی کی وجہ بن سکتا ہے۔ اس عشرے کی 11 سے 14 فروری کا وقت آپ کے اندرون سفر کے لیے جانے کو ظاہر کر رہا ہے۔ بہرحال اس عشرے کی 15 سے 20 فروری کا وقت آپ کے اندرون سفر کے حوالے سے اتنا کوئی اچھا وقت نہیں ہے، اس لیے بہتر مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ سفر کرنا چاہتے ہیں تو اس عشرے کے شروع کے ایام کا انتخاب کریں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے شروع کے ایام آپ کے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھے اور ویسے تعلقات بھی استوار ہوتے نظر آ رہے ہیں، ان سے وابستہ کوئی کام ہے تو وہ بھی حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس عشرے کا وقت آپ کے بیرون ملک سفر کے حوالے سے اتنی کوئی بہتر صورتحال کی نشاندہی نہیں کر رہا، لیکن اگر پھر بھی آپ لوگ بیرون ملک جانے کی خواہش رکھتے ہیں اور ان معاملات کے حوالے سے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو میرا مشورہ یہ ہے کہ اس عشرے کے پہلے 4 ایام میں آپ کوشش کر سکتے ہیں، کیونکہ اس عشرے کی 15 سے 20 فروری کا جو وقت ہے وہ آپ کے ان معاملات کے حوالے سے الجھنوں اور پریشانیوں کی طرف اشارہ کرے گا، بلکہ اس بات کے بھی امکانات ہیں کہ اگر آپ ڈاکومنٹ سبمٹ کرتے ہیں تو آپ کو ڈاکومنٹس کے حوالے سے ہی ایسی پریشانیاں پڑ جائیں کہ آپ کو اس کا حل ہی کوئی نظر نہ آئے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ افراد جو قانونی معاملات یا قانونی مسائل کا شکار ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اس عشرے کے دوران کسی سمجھدار وکیل کا سہارا ضرور لیں، کیونکہ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کے معاملات جو ہیں، آپ کے قانونی معاملات جو ہیں کچھ پوشیدگی اختیار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ افراد جو مستقل بیماری کا شکار ہیں اس عشرے کے دوران ان کو اپنی صحت کے معاملات کے حوالے سے کچھ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ اس عشرے کے آخری ایام میں ان کی صحت میں بہتری آتی ہوئی نظر آئے گی۔ اوورال اس عشرے کا وقت آپ کی صحت میں کوئی بڑی خرابی کی طرف اشارہ نہیں کر رہا۔ اس عشرے کے درمیانی ایام میں آپ گھریلو معاملات کی طرف توجہ دیتے ہوئے نظر آئیں گے، گھر کے تزئین و آرائش کی طرف بھی توجہ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس عشرے کے دوران کاروباری صورتحال میں اونچ نیچ کے ساتھ کچھ بہتری آتی ہوئی نظر آئے گی اور آپ اپنے کاروباری مصروفیات کو بڑھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو روزگار کی تلاش میں ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اس عشرے کے وقت کے دوران کوشش ضرور کرتے رہیں۔ کوئی کامیابی آپ کو ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، لیکن اس عشرے کے دوران کی گئی کوششوں کے آپ کو فیوچر میں بہتر نتائج ملنے کی توقع کی جا سکتی ہے۔ اس عشرے کے آخری ایام میں آپ سیر و تفریح کے حوالے سے پلان تو بنائیں گے، لیکن ان کو حقیقی شکل دینے میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے آخری ایام آپ اولاد کے معاملات کے حوالے سے ان کے ساتھ کچھ سختی برتتے نظر آتے ہیں۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا رؤوف 3 تسبیح آپ نے سے کرنی ہے روزانہ۔ عشاء کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران میٹھی چیز کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 14 فروری کی ہے، اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 16 اور 17 فروری کی ہے۔ برج سرطان والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔